بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی خوب صاحبان ایمان کی 5 خصوصیات، 5 امتیازات، ان کی 5 صفتوں کے بارے میں توضیح دے رہے تھے، اور کل پہلی صفت جو خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ خوف خدا، خشیت، اس کا سرچشمہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی صاحب ایمان اس لیے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ احساس مسئولیت کرتا ہے، اور اپنی اس مسئولیت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے سلسلے میں خوف زدہ ہوتا ہے کہ اب یہ مسئولیت، یہ ذمہ داری میں صحیح طریقے سے ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ وظیفے کی سنگینی، احساس مسئولیت، وظیفے کی صحیح طریقے سے ادائیگی کے نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور کبھی کبھی خشیت الہی، خوف خدا، خدا کی معرفت کی وجہ سے، اس کے مقام، اس کی عظمت اور اس کی شان، اس کی کبریائی کے علم جب ہوتا ہے، اس کی معرفت جب ہوتی ہے، اس کی آگاہی جب ہوتی ہے، تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد سپس دومین صفت آنہارا چنین بیان می کند۔ اس کے بعد صاحبان ایمان کی جو دوسری صفت ہے، جو دوسری خوبی ہے، اس کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ تکامل کے راستے پر چلتے ہیں، یہ ہمیشہ ترقی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، تکامل کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ ایمان کے ایک مرحلے اور ایک درجے پر متوقف نہیں ہوتے ہیں۔ تلاوت آیات الہی اضافہ ایمان کا سبب بنتے ہیں۔ جب ظاہر سی بات ہے، ایمان کا بڑھنا یہی اصل تکامل ہے، یہی اصل ترقی ہے۔ سپس دومین صفت آنہارا، اس کے بعد ان لوگوں کی، یعنی حقیقی ایمان والوں کی دوسری صفت کو چنین بیان می کند، اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ آنہا ہموارے در مسیر تکامل پیش می روند، کہ وہ لوگ ہمیشہ تکامل کے راستے پر آگے بڑھتے ہیں، تکامل کا راستہ طے کرتے ہیں، ان کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، یہ کامل تر ہوتے رہتے ہیں۔ بلحظہی آرام نہ نمائند، یہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھتے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتے، بلکہ ہنگامی کی آیات خدا بر آنہا خواندے می شود، بلکہ جس وقت خدا کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے، خدا کی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے، بر ایمان شان افزودے می شود، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ نمو و تکامل خاصیت ہمیں موجودات زندے است، مولانا ترقی، رشد، تکامل، یہ تمام زندہ موجود کی خاصیت ہے۔ ہر وہ موجود کہ جس کے اندر روح ہے، جان ہے،
اس کے اندر تکامل کی خاصیت پائی جاتی ہے، وہ ایک مرحلے پہ ٹھہرتی نہیں ہے، اس میں نمو ہوتا رہتا ہے، اس میں تکامل ہوتا رہتا ہے، وہ چیز بڑھتی رہتی ہے۔ مولانا کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جس میں تکامل نہ ہو، رشد نہ ہو، جس میں بڑھنے کی صلاحیت، ہر چیز بڑھتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ نمو و تکامل، رشد و تکامل، بڑھنا، یہ خاصیتیں ہمیں موجودات زندہ یہ تمام زندہ موجودات کی خاصیت اور خوبی ہے۔ موجود فاقد نمو و تکامل یا مردے اس یا در سراشیبی مرگ قرار گرفتے۔ مولانا جس زندہ موجود کے اندر تکامل کی، بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ یا تو مردہ ہے یا مرنے کی راہ پر ہے۔ رشد و تکامل اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب موجود زندہ مردہ ہو جائے یا پھر موت کے قریب ہو تو رشد و تکامل رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ وَإِلَّا تمام زندہ موجودات کی خاصیت رشد ہے، تکامل ہے، اس کا بڑھنا ہے۔ وہی کہہ رہے کہ موجود فاقد نمو و تکامل، یعنی وہ موجود کی جو تکامل اور نمو نہ رکھے، وہ یا تو مردے است و یا در سراشیبی مرگ قرار گرفتے، یا موت کی پستی کی طرف جا رہے، موت کی طرف جا رہے، موت کے گڈھے میں جا رہا ہے، وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ مومنان راستین ایمانی زندے دارند، کہہ رہے حقیقی صاحبان ایمان زندہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان میں زندگی ہوتی ہے، ان کا ایمان حیات رکھتا ہے۔ کہ کیا لکھا ہے مولانا، ذرا پڑھے تو، کہ کیا ہے؟ ہاں، کہ نہالش با آبیاری از آیات خدا روز بروز نمو بیشتر و گلها و شگوفها و میوه‌های تازه تری پیدا می کند۔ کہہ رہے کہ حقیقی ایمان والوں کا ایمان جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا نہال، اس کا چھوٹا سا پودا آیات الہی سے جب اس کی آبیاری ہوتی ہے، آیات الہی کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ہر روز یہ نہال ایمان بڑھتا ہے، اس پہ پھل آتے ہیں، اس پر پھول آتے ہیں، اس کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مثال دی ہے ایمان کی مولانا ایک نہال سے، ایک چھوٹے سے پودے سے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹے سے پودے کو جب سیراب کیا جاتا ہے، جب پانی دیا جاتا ہے، تو اس چھوٹے سے درخت میں تکامل، رشد پیدا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا پودا درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، اس پہ پھول آتے ہیں، اس پر پھل آتے ہیں، اس کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے حقیقی ایمان والوں کا ایمان ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان آیات الہی سے آبیاری کیا جاتا ہے، آیات الہی سے وہ سیراب ہوتا ہے۔ جب آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے اس کے سامنے تو وہ ایک نہال کی طرح ایک درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، پھل پھول آتے ہیں، تازگی۔ ویسے ہی جب صاحبان ایمان کے ساتھ سامنے آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا اس کے ایمان کی آبیاری ہو جاتی ہے، اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اس کے ایمان پہ گل اور پھل آنے لگتے ہیں۔ مومنان راستین سچے اور حقیقی صاحبان ایمان، ایمانی زندے دارن، ان کا ایمان زندہ ہوتا ہے،
کہ نہالش با آبیاری از آیات خدا، کہ جس ایمان کا پودا آیات الہی کی آبیاری سے روز بروز نمو بیشتر، ہر روز اور زیادہ نمو کرتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہے، وہ گلہا و شگوفہا و میوہائے تازے، پھل پھول شگوفے نئے نئے تر و تازہ میوہ اس کے اوپر پیدا می کنند لگتے ہیں۔ آنہا ہمچنان مردگان زندے نما درجہ نمی زنند، کریں کہ یہ مردوں کی طرح سے ایک حالت پر نہیں ہوتے ہیں کہ آپ پانی ڈالتے رہیے کوئی رشد کوئی نمو اس کے اندر نہیں آئے گا، کسی طریقے کا پھل اور پھول نہیں لگے گا۔ ہمچنان مردگان زندے نما درجہ نمی زنند، کہہ رہے کہ زندہ نما مردوں کی طرح یہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن مردہ کے مانند ہیں، ان کے اندر رشد و نمو نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ بدر یک حالت رکود و ایک نواختی مرگبار نیستند، اور یہ ایک رکود کی حالت میں، ایک ٹھہراؤ اور ایک جیسی حالت میں جو مرگبار ہے اس طریقے سے نہیں ہے۔ موت کی طرح کہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان مولانا یا کوئی بھی مری ہوئی چیز کیا ہے، ایک حالت میں رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک نواختگی آ جاتی ہے اس میں، ایک رکود ایک ٹھہراؤ آتا ہے، رشد و تکامل کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ صاحبان ایمان ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہر روز کی تو نومی شبد فکر و ایمان و صفات آنہا ہم نومی شبد، ہر نیا آنے والا دن ان کی فکر اور ان کے ایمان اور ان کی صفات کو نیا بناتا ہے۔ ہر روز کی نومی شبد، ہر آنے والا دن کی جو ایک نیا دن ہوتا ہے، وہ فکر و ایمان و صفات آنہا ہم، تو ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا ایمان، ان کی صفتیں یہ بھی نومی شبد، یہ بھی نہیں ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسری صفت تھی صاحبان ایمان کی، ایمان میں اضافہ آیات الہی کی تلاوت کے وقت۔ سومن صفت بارز آنہا این است، کیا لکھا ہے مولانا؟ تنہا آنہا بر پروردگار خویش تکیے و توکل می کنند۔ خوب حقیقی اور سچے صاحبان ایمان کی تیسری جو آشکار اور واضح صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بس اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ صرف خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ذات خدا کے علاوہ کسی اور پر تکیہ نہیں کرتے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور حقیقی صاحبان ایمان اپنے پروردگار پر بس توکل رکھتے ہیں۔ افق فکر آنہا انچنان بلند است کہ از تکیے کردن بر مخلوقات ضعیف، کریں ان کی فکر اور ان کی سوچ کا افق اس قدر بلند ہے، ان کی فکر اتنی بلند و بالا ہے کہ ضعیف و کمزور مخلوقات پر تکیہ کرنے سے، بھروسہ کرنے سے، اور ایسی مخلوق کی جو ناتوان ہے، ہر قدر ہم بظاہر عظمت داشتے باشد، بظاہر چاہے جس قدر عظیم ہو، عبادارند یہ دوری کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اب خدا کے مقابلے میں مخلوقات کی قدرت کو اگر دیکھا جائے مولانا تو یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، بظاہر چاہے جتنا مقام والا ہو، شان والا ہو، جتنا امیر ہو، ہے نا مولانا، چاہے جتنے
جتنا بڑا منصبدار ہو، وہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقی صاحبان ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ضعیف و ناتوان مخلوقات کے اوپر کہ جو بظاہر عظمت والے ہی کیوں نہ ہوں، ان پر توکل اور بھروسہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ آنہا آبرا اثر چشمے می گیرن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پانی اس کے سر چشمے سے حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ مولانا، ہر گڈھے میں جمع ہو جانے والا پانی یہ نہیں پیتے، ہر نہر کا پانی نہیں پیتے، بلکہ پانی جہاں سے نکلتا ہے، جو پانی کا سر چشمہ ہے، سوتا ہے، وہاں سے یہ پانی لیتے ہیں۔ آنہا آبرا اثر چشمے میں گیرن، حقیقی صاحبان ایمان پانی کو سر چشمے سے حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ وہر چمی خواہند ومی طلبن، جو کچھ چاہتے ہیں، جو کچھ طلب کرتے ہیں۔ از اقیانو سے بیکران عالم ہستی، عالم ہستی کے بے انتہا اور بے نہایت اقیانوس سے، سمندر سے، از ذات پاک پروردگار بھی خواہند، اس ذات پروردگار سے طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ روح شان بزرگ و سطح فکر شان بلند، ان کی روح بزرگ ہے، ان کی فکر کی سطح بلند ہے۔ و تکیہ گاہ شان تنہا خداس، اور ان کی تکیہ گاہ، ان کے مرکز توکل خدا ہے، وہ صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اشتباہ نہ شود مفہوم توکل انچنان کی بعضی از تحریف کنندگان پنداشته اند چشم پوشی از عالم اسباب و دستور دست گذاشتن و به گوشه نشستن نیست، بلکہ مفہومش خودسازی و بلند نظری و عدم وابستگی به این و آن و ظرف نگری است۔ استفاده از عالم اسباب جهان طبیعت و حیات عین توکل بر خداست، زیرا ہر تأثیری در این اسباب است به خواست خدا و طبق ارادے اوست۔ اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام اسباب کو انسان ترک کر دے، اسباب ظاہری سے دستبردار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں توکل، کہ خدا پر بھروسہ کرے، خدا سے لو لگائے، اور انسان کی حیات ظاہری میں جو اسباب و وسائل ہیں، ان اسباب و وسائل کا بھروسہ نہ کرے، ان اسباب و وسائل سے کام نہ لے، ان اسباب و وسائل کو ترک کر دے۔ اس کا جواب دیکھا کہ نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ توکل تھوڑی ہے۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسباب حیات کو، اسباب زندگی کو ترک کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، نہ، اس دنیا کو اللہ نے اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ اسباب کا سہارا لیے بغیر، اسباب سے وابستگی کے بغیر آپ کا کام نہیں ہونے والا ہے اس دنیا میں۔ لہذا اسباب ظاہری کا استعمال کیجئے اور خدا پر، نہ یہ کہ آپ خدا کی ذات کو چھوڑ کر ان پہ ہر کمزور ضعیف اپنے جیسی مخلوق کے اوپر آپ توکل اور بھروسہ کر لیں، نہ، ہر چیز کے اسباب ہے نا۔ کھانا بنانا ہے آپ کو مولانا، تو آپ کو چولہا جلانا پڑے گا، مواد غذائی آپ کو تہیا کرنے ہوں گے، سفر کرنا ہے آپ کو، تو سفر کے لیے اسباب سفر کا سہارا لینا پڑے گا، ٹھیک۔ اور رزق و روزی کے دنیا میں اسباب ہیں، رزق و روزی کے اسباب اپنانے پڑیں گے، تبھی
رزق آپ تک پہنچے گا۔ اب مسجد میں بیٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے خالی مولانا یا رزاق کو یا رزاق کو یا رزاق پڑھتے رہو تو آسمان سے آپ کے لیے رزق نازل نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو بھئی ہم لوگ دنیا کا دھکا کیوں کھاتے، سرگرداں کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے گھر آرام سے خلوت میں مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتے مصلی کے اوپر، اور یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرتے، وہیں ہمارا رزق نازل ہو جاتا ہے نا، کسی کے ماتحت رہ کر کے، ہے نا، آ کر کے ادھر ادھر خدمت کرتے معمولی رقم کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اس سے تو بہتر تھا نا، لیکن نہیں، اسباب ہیں رزق روزی کے، جب تک آپ کام نہیں کرو گے، جب تک آپ مزدوری نہیں کرو گے، جب تک آپ محنت نہیں کرو گے، جن چیزوں سے رزق حاصل ہوتا ہے، جن چیزوں میں درآمد ہے، وہ چیز اپنانی پڑے گی آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے اسباب کو ترک کر کے صرف خدا سے لو لگا لینا، صرف خدا پہ بھروسہ کرنا، نہ بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنیا میں اسباب کو نظر انداز کر دیں، اسباب کا سہارا نہ لیں، اسباب سے دور رہ کر کے آپ اپنا کام چلا لیں گے، نکال لیں گے، نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسباب کا سہارا بھی اس نیت سے لو کہ اس اسباب میں اثر رکھنے والا خدا ہے، اس کو سبب اللہ نے بنایا ہے۔ میں نے کبھی مثال دی تھی کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی، کشتی تیار ہو گئی، جب طوفان آیا، ہر طرف سے پانی پانی جب ہو گیا، تو جناب نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی آ جاؤ، جس کو جان بچانی ہے وہ کشتی میں سوار ہو جائے، جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، اسی کو نجات ملے گی، جو کشتی کو چھوڑے گا وہ آج ہلاک ہو جائے گا۔ جن کو سوار ہونا تھا وہ سوار ہوا، ان کا اپنا بیٹا پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا یہ پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گا۔ نجات کا سبب ادھر بھی تھا، نجات کا سبب نوح کشتی کو سبب نجات بتا رہے تھے، اور ان کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی کو، پر یہ مجھے نجات دے گا۔ باپ کہہ رہا ہے کشتی نجات دے گی، بیٹا کہہ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی نجات دے گی، تو سبب نجات تو دونوں کے پاس تھے، لیکن نجات کس نے دی؟ مولانا کشتی نے۔ کیوں آخر؟ کیونکہ کشتی کو اللہ نے سبب نجات بنایا تھا، تو وہ جس چیز کو سبب نجات بنا دے، مولانا وہ جس چیز کو سبب نجات بنا دے اسی میں انسان کی نجات ہے، بظاہر کمزوری ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں دوسری چیز جس کو انسان سبب نجات سمجھ رہا ہے وہ کتنا قوی اور مستحکم ہی کیوں نہ ہو۔ واقعہ فیل پڑھا آپ نے، ہے نا، داستان فیل، کیا لشکر لے کر کے آیا تھا بھائی، مکے والوں کو ختم کرنے اور نابود کرنے کا، بڑے مستحکم، بڑے مضبوط، بڑے بڑے ہتھیار تھے ان کے پاس، ہے نا، ہاں، ہاتھیوں کی فوج تھی، ہاتھیوں کا لشکر تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا بھیجا؟ طیرن ابابیل، اور اس چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو، اسباب بنانے والا وہ ہے، اسباب کو طاقت دینے والا، اسباب میں اثر رکھنے والا وہ ہے، چاہے تو چھوٹے سے معمولی سے ایک سبب کے ذریعے سے ایک بڑے سبب کو بے اثر بنا دے، ہے مولانا؟ دوبارہ صورت یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اسباب کو ترک کر دیں، اسباب کا سہارا نہ لیں، اسباب کا سہارا لینا توکل کے خلاف
نہیں ہے۔ اسباب کا استعمال کر کے نتیجے کو خدا کے اوپر ٹال دینا، چھوڑ دینا، یہ اصل توکل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ کوئی ایک آراوی آیا رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے، اس نے اپنا اونٹ مسجد کے باہر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ نبی کریم سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، رسول خدا نے پوچھا کیسے ہے؟ کہا اونٹ کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ کہا خدا کے بھروسے باہر چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا باندھا نہیں؟ اب اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں دی تم نے؟ یہ توکل نہیں ہے، یہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے اسباب کا استعمال کرو، باندھ کے آئے ہوتے اور پھر کہتے کہ خدا کے بھروسے چھوڑا ہے، تو یہ توکل تھا۔ لیکن باندھا نہیں، کسی کے سپرد نہیں کیا، مہار رہا کر دی، اونٹ کو چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہو کہ خدا پہ کے بھروسے چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ چلو تو اشتباہ نشود مفہوم توکل انچنان کے بعضی از تحریف کنندگان پنداشتہاند، کہہ رہی کہ غلطی نہ ہو کہ توکل کا مفہوم جیسا کہ بعض تحریف کرنے والوں نے خیال کیا ہے کہ توکل کا مطلب ہے چشم پوشی از عالم اسباب، یہ عالم اسباب سے آنکھیں بند کر لی جائیں، بدست روئی دست گذاشتن، اور ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جایا جائے، انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور تمام اسباب سے چشم پوشی کر لے، یہ توکل ہے نا۔ وَبِگُوشَئِ نَشَسْتَن، اور ایک گوشے میں تنہائی میں بیٹھ جایا جائے، یہ توکل نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسباب کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، یہ توکل نہیں ہے۔ بلکہ مفہومش خود سازی، بلکہ توکل کا مفہوم اور مطلب خود سازی، بلند نظری و عدم وابستگی بے این و آن، اور اس سے اس سے وابستہ نہ ہونا، ظرف نگریس، اور عمیق فکر کرنا، عمیق نظر کرنا ہے، استفادے از عالم اسباب جہان طبیعت، طبیعت و حیات، کہہ رہے کہ جہان طبیعت و حیات اور عالم اسباب کا استعمال عین توکل بر خدا، یہ خدا پر توکل، میں خدا پر توکل کر کے ہی آپ کشتی پہ بیٹھ رہے ہو۔ کشتی کا سہارا اگر لے رہے ہو طوفان سے بچنے کے لیے تو مولانا کس لیے؟ خدا پر توکل کر کے اسباب کا سہارا بھی لے رہے ہو، اور یہی چیز عین توکل بھی ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں آخر؟ زیرا ہر تاثیری در ان اسباب است، اس لیے کہ جو بھی اثر ان اسباب کے اندر ہے بخواست خدا، وہ خدا کی مشیت، خدا کے ارادے سے، طب کے ارادے، اس کے ارادے کے مطابق۔ خدا اگر نہ چاہتا تو طوفان نوح میں کشتی نجات نہ دیتی، خدا نے چاہا، خدا کا ارادہ تھا، خدا چاہتا تھا کہ کشتی کے ذریعے سے لوگوں کو نجات دے تو کشتی کے ذریعے سے نجات دے۔ معمولی پرندوں کے ذریعے سے لشکر فیل کو بھوسا بنانے کا ارادہ اس نے کیا تو معمولی کنکریوں سے، معمولی پرندوں کے توسط سے انہیں لشکر فیل کو چبایا ہوا بھوسا بناتی۔ اسباب میں اثر رکھنے والا وہ ہے، لہذا اگر اسباب کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسباب کا استعمال نہ یہ کہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بشرط کہ اس نیت کے ساتھ اسباب کا استعمال کرے کہ اللہ نے اسے سبب بنایا، اللہ نے اس سبب میں اثر رکھا ہے، سمجھ لیں، کوئی اور نہیں ہے اس سبب میں اثر رکھنے والا۔ چلیں یہاں تک نہیں